بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اور اسیران اہل بیت یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے لوگوں کو دربار میں آنے کی عام دعوت دی۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے سامنے والے دانتوں میں ٹھونکا دیتا اور یہ کہتا کہ اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک شاعر حسین نے کہا ہے کہ ہماری تلواریں ایسے لوگوں کی کھوپڑیاں توڑتی ہیں جو ہم پر غالب تھے اور وہ نہایت نافرمان اور ظالم تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا تو فرمایا، اے یزید، تو اپنے چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سن لے، قیامت کے دن تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار یزید سے اٹھے اور چلے گئے۔ علامہ امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کی جیسا کہ گزرا تو اس وقت یزید کے پاس کیسر روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ اس نے بہت متعجب ہو کر کہا کہ ہمارے یہاں ایک جزیرہ کے گرجا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے کھر کا نشان ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم لوگ ہر سال ہدیے اور نذرانے لے کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں اور اس کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے کعبے کی کرتے ہو۔ بلا شبہ تم لوگ جھوٹے اور بےہودہ ہو۔ اسی طرح اس وقت ایک ذی یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میرے اور میرے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اب تک یہودی میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور تم نے اپنے نبی کے فرزند کو اس طرح بے دریغ قتل کر دیا۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب بحکم یزید گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے۔ یزید نے انہیں اہل بیت کا ہمدرد سمجھ کر بلوایا اور کہا، حسین کے اہل و عیال کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ اس کے بعد یزید نے اپنے آپ کو قتل حسین سے بری الذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو تنہائی میں بلا کر کہا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد اور میرا سامنا ہو جاتا تو جو وہ کچھ فرماتی میں منظور کر لیتا اور ان کو قتل کرنا ہرگز گوارا نہ کرتا، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے اور مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا اور جو بھی ضرورت ہو اس سے مجھے مطلع کیجیے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستہ بر نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل بیت حضرت ام سلمہ، حضرت محمد بن حنفیہ گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ قافلہ سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ مطہرہ پر پڑی تو بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ آہو فغاں کا ابلتا ہوا ساگر تھم جانے کے بعد شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جنت البقیع میں مادر مشفقہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید پلیت نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ باشندگان مدینہ کو یزید کی بیعت پر دعوت دیں۔
عثمان بن محمد نے مدینہ پہنچتے ہی ایک جماعت کو یزید کی جانب روانہ کیا۔ اس کے بعد جب یہ جماعت یزید کے پاس سے مدینہ طیبہ واپس آئی تو اس نے یزید پلید کی دشام ترازی پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس کی بے دینی، شراب نوشی، گانے گانے والیوں سے فحش اور گندے گانے سننے، حرام خوری، بہن بھائی کا نکاح اور کتوں کے ساتھ کھیلنے کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم لوگوں نے اس کی ان تمام خرافات کو دیکھ کر اس کی بیعت توڑ دی ہے اور تم لوگوں سے بھی ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ بیعت کے قابل نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 306 میں لکھتے ہیں کہ اس وفد کے قائد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ ہم نے یزید کی مخالفت اس وقت اختیار کی کہ جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، کیونکہ یزید کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں عام طور سے پی جا رہی تھیں اور لوگوں نے نماز ترک کر دی تھی۔ اسی وفد کے ایک رکن منظر بن زبیر نے بھی قسم کھا کر کہا کہ مجھ کو یزید نے 1,00,000 درہم دیے ہیں اور میرے ساتھ احسان بھی کیا ہے، لیکن میں سچائی کو ہاتھ سے جانے نہ دوں گا۔ یزید شراب نوش اور تارک صوم و صلاۃ ہے، اور ابن جوزی نقل کرتے ہیں کہ اہل مدینہ یزید کی علامات فسق و فجور کے ظاہر ہو جانے کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کی بیعت سے منکر ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی عمرو بن حفص مخرومی نے اپنا امامہ سر سے اتار کر کہا کہ اگرچہ یزید نے مجھ کو صلہ اور انعام دیا ہے، نیز میری جائیداد میں بھی اضافہ کیا ہے، لیکن جو اللہ کا دشمن اور دائم الخمر ہو، میں نے اس کی بیعت کو اسی طرح اپنے سے علیحدہ کر دیا جس طرح اپنی دستار کو۔ اس کے بعد دیگر اور لوگوں نے یزید کی بیعت سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بیعت توڑ دی اور عثمان بن محمد کو، جو یزید بدبخت کی جانب سے گورنر مدینہ منورہ مقرر ہوا تھا، اس کو مدینہ سے نکال کر عبداللہ بن حنظلہ کے دست پر بیعت کر لی۔ جب یزید پلید کو یہ خبر ہوئی تو وہ برا فروختہ ہوا اور مسلم بن عقبہ کو 63 ہجری میں 20,000 لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کے تصور سے روح لرز اٹھتی ہے۔ قتل و غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا، لوگوں کے گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کرام کو بے گناہ شہید کیا، تابعین، حفاظ قرآن وغیرہ ملا کر کل 10,000 سے زیادہ شہید کیا، لڑکوں کو قید کر لیا اور پاک دامن عورتوں کو 3 شبانہ روز اپنے اور یزیدی فوجیوں پر حلال کر لیا۔ روضہ شریف اور ممبر شریف کی درمیانی جگہ، جس کی بابت صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں پر گھوڑے باندھے اور ان کی لت اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے، صرف سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبار تابعین میں سے تھے پاگل ہو کر وہاں حاضر ہے۔ آخر میں ان ظالموں نے ان کو بھی گرفتار کر لیا مگر پھر دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ ابن جوزی نے ایسی سند کے ساتھ کہ جو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت یزیدیوں نے حملہ کیا، میرے سوا دوسرا کوئی شخص مسجد نبوی شریف میں نہ رہ سکا تھا۔ اہل شام جب مسجد میں آئے تو کہتے تھے کہ یہ دیوانہ بوڑھا اس مقام پر کیا کر رہا ہے، اور میں نماز کا کوئی ایسا وقت نہ گزارتا تھا جب میں اذان و اقامت کی آواز حجر مقدسہ سے نہ سنتا، پھر میں اسی اذان و اقامت سے نماز ادا کرتا تھا۔ یزیدی لوٹ مار کی گرم بازاری اور غنڈہ گردی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب یزیدی فوج ان کے مکان میں گھسی اور کچھ نہ پایا تو آپ کی داڑھی کے سب بال اکھیڑ لیے گئے۔ اسی طرح اس خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا، اس کی ماں فریاد کرتی آئی تو اس کے سامنے اس لڑکے کو شہید کر دیا اور اس کا سر اس کی ماں کی گود میں دے دیا اور کہا
تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے چلی آئی؟ جب مسلم بد کردار نے اہل مدینہ کو زبردستی یزید پلید کی بیعت و عطایت پر مجبور کیا تو ایک شخص جو قبیلہ قریش سے تھا، اس نے بوقت بیعت یہ کہا کہ میں طریقہ عطایت پر بیعت کرتا ہوں، معصیت پر نہیں۔ مسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اس مقتول کی ماں نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں تو اس ظالم مسلم کو زندہ یا مردہ جلا دوں گی۔ جب وہ ظالم مدینہ منورہ میں قتل و غارت گری کے بعد مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہاں عبداللہ بن زبیر اور ان تمام لوگوں کا خاتمہ کر دے جو یزید کے خلاف ہیں، تو اتفاقاً راستہ میں اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ فوراً مر گیا۔ اس کی جگہ یزید کے حکم کے مطابق حسین بن نمیر سکونی قائد لشکر بنا۔ مسلم کو انہوں نے وہیں دفن کر دیا۔ جب یہ خبیث لشکر آگے بڑھ گیا تو اس عورت کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا۔ وہ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کی قبر پر آئی تاکہ اس کی قبر سے نکال کر جلائے۔ جب قبر کھودی تو کیا دیکھا کہ ایک اسدحہ اس کی گردن سے لپٹا ہوا اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب ڈرے اور اس عورت سے کہنے لگے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا اس کو دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا ہے، اب تو اس کو رہنے دو۔ اس عورت نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، میں اپنے عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اس کو جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر سب نے کہا، اچھا پھر اس کو پیروں کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا اس طرح پیروں کی طرف بھی ایک اسدحہ لپٹا ہوا ہے۔ پھر سب نے اس عورت سے کہا، اب تو اس کو چھوڑ دے، اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے۔ مگر وہ عورت نہ مانی، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی، الہی تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ محض تیری رضا کے لیے ہے، مجھ سے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلا دوں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی اسدحے کی دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے اسدحے کو ماری، وہ بھی چلا گیا۔ تب انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکالا اور جلا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ سے مکر و فریب کرے یا جنگ کرے تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔